شاعری زندگی کے نرم و نازک خوابوں کے اظہار کا نام ہے۔ نرم و نازکی کے اس دیس میں جب ایک ایسا مرد آزاد اپنے خوابوں کا اظہار کرتا ہے جس کے ہاتھ کے لمس رنگین آنچل حکمت و معرفت کے رازوں اور تلوار کی سختی سے بیک وقت آشنا ہوں، تو تاریخ کے صفحات سے سنہرے حروف میں لکھا صرف ایک نام ابھرتا ہے: خوشحال خان خٹک۔ خوشحال خان خٹک کے متعلق میں شمس العلماء میر احمد شاه رضوانی کا ایک شعر کہوں گا: په پښتو ژبه کې ډېرو شاعران خو په واړو کې بادشاہ دی خوشحال خان۔ خوشحال خان خٹک کا وجود، ان کی زندگی، ان کی جد و جہد، ان کی شاعری، ان کا عزم، یہ ایک ایسا اجتماعی ورثہ ہے جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے وہ کم ہے۔ خوشحال خان خٹک میرے خیال میں دنیا میں سب سے بلند پایہ شاعر ہے، اور دنیا نے خوشحال خان خٹک کی طرح شاعر میرے خیال میں پیدا نہیں کیا ہے۔ خوشحال خان خٹک پاکستان کی کلاسیکی شاعری کی آبرو ہے۔ خوشحال خان خٹک پشتو کے سب سے عظیم شاعر، یا یہ کہ وہ پشتو شاعری کے اصلی معنوں میں بابا آدم ہے۔ خوشحال بابا نہ صرف پاکستان کے اور پشتو زبان کے عظیم المرتبہ شاعر تھے، بلکہ عالم اسلام کے بہت بڑے شاعر، بہت بڑے مفکر اور بہت بہادر اور غیور سپہ سالار تھے۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اس وقت خوشحال خان کی شاعری دنیا کی کسی بھی شاعر کے مقابلے میں رکھی جا سکتی ہے۔ خوشحال خان خٹک پاکستان کے ان عظیم شاعروں میں ایک شاعر ہیں جن کی شاعری ایک پیغام ہے، ایک تاریخ ہے۔ خوشحال خان خٹک کو خودی، خودداری اور خود اعتمادی کا ملکہ حاصل تھا۔ خوشحال خان خٹک 1613 عیسوی میں دریائے کابل کے کنارے آباد اکوڑا خٹک میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شہباز خان خٹک مغلوں کی جانب سے قبیلے کے سردار اور منصبدار تھے۔ مغلوں کی جانب سے خٹک قبیلے کو علاقے کے دوسرے پختون قبائل کے خلاف جنگیں لڑنی پڑتی۔ خوشحال خان خٹک لڑکپن سے ہی شکار کے شوقین اور جنگوں میں اپنے والد شہباز خان خٹک کے ہم نوا تھے۔ تلوار کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والی اس نابغہ روزگار شخصیت نے 20 برس کی عمر سے ہی پشتو زبان میں شاعری بھی شروع کر دی۔ تلوار اور خوبصورت شاعری کا یہ ملاپ زندگی کے آخری وقت تک جاری رہا۔ خوشحال خان خٹک کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ پہلے اس کی تلوار کی بات کی جائے یا اس کے قلم کی بات کی جائے، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ ہمیں یار دیا قلم دیا کتاب دے، حوصلہ دے یا رائے پاتے پاپ سار شو۔ میرا دوست یا قلم ہے یا کتاب ہے، لیکن ہم چونکہ میری بینائی جاتی رہی ہے اسی لیے یہ ان دونوں کی دوستی بھی مجھ سے چھوٹ رہی ہے۔ خوشحال خان خٹک کے تلوار کو اس کے قلم نے محفوظ کیا۔ قلم کا اور تلوار کا دھنی ایک ساتھ ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر خوشحال کے ہاں شاعر بھی تھا، عاشق بھی تھا، سپہ سالار بھی تھا، مدبر بھی تھا۔ خوشحال خان خٹک کی شاعری پر مختلف موسم، مختلف دور آئے۔ زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے اس شاعر نے ہر موسم کی باتیں کی۔ یو د ښکار بل د کتاب بل د دلبرو په جہان کے نور نشوے دا دری مینے۔ خوشحال بابا خود فرماتے ہیں کہ میں نے حسن و جمال، کتاب اور شکار کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے اتنا گہرا مطالعہ کیا تھا فطرت کا، اتنا گہرا مطالعہ کیا تھا دوسری زبانوں کی ادب کا، کہ آپ یقین کریں انہوں نے 400 سال پہلے جو تخلیق کیا ہے وہ آج بھی بہت ہی جدید ترین ادب ہے۔ نیچر سے بڑے متاثر تھے، جو ان کے آس پاس کا ماحول تھا، جو خوبصورت علاقہ ہے پختونوں کا،
اس کے بارے میں شعر کا ہے. سوات نامہ اس کی ایک بڑی مثال ہے. خوشحال خان خٹک نے تلوار کی جھنکار کو بھی شاعری میں جگہ دی اور ایک ایسے مرد آزاد کا تصور دیا جو کبھی کسی کے آگے سر خم نہیں کرتا. تمام بڑے انسان جو اس دنیا میں گزرے ہیں تو ان تمام نے اپنے لیے کوئی علامت رکھی ہے. مثلاً پیر روخان کی جو ان کے فلسفے کی جو علامت ہے وہ ہے پیر کامل. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک پیر کامل ہونا چاہیے اور وہ پیر کامل میں ہوں. اس طرح ایک فلسفی نیٹشے کا جو سپر مین ہے، اس نے سپر مین میں تمام انسان کی جو صلاحیتیں ہیں اور اس نے ان کو سپر مین کا نام دیا ہے. علامہ اقبال نے مرد مومن نام دیا ہے اور خوشحال بابا نے اپنے مکمل انسان کے لیے ننگیالے کی علامت متعارف کی ہے. ننگیالے یا مرد. مرد ہغا چہ ہمتناک برکتناک لعلم اثر خوک پزیست و اشواق. خوشحال خان خٹک نے جس کامل مرد کا تصور دیا ہے تو جو جتنی بھی انسانی خوبیاں ہیں یا پشتو کی جتنی بھی خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو اسی ایک مرد کی ذات میں اس نے ایک جا کیا. وہ سخاوت اور شجاعت اور جرت و بہادری اور مہمان نواز اور جری ہوگا. خوشحال خان خٹک نے نازک اندام گلرخوں کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دی. حسن پرست اور فطرت پرست اس شاعر نے دلوں کے ایسے تار چھیڑے جو محبت کے دیس میں ایک خوبصورت دھن بکھیر گئے. خوشحال خان خٹک کی عشق